اگست کے اواخر میں قائد اعظم پر اچانک مایوسی کا غلبہ ہو گیا۔ ایک دن میری آنکھوں میں غور سے دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا، فاطی اب مجھے زندہ رہنے سے کوئی دلچسپی نہیں، جتنی جلد میں چلا جاؤں اتنا ہی بہتر ہے۔ یہ نہایت مایوس کن اور منحوس الفاظ تھے۔ میں دھک سے رہ گئی، یوں جیسے میں نے بجلی کا ننگا تار پکڑ لیا ہو۔ پھر بھی میں نے صبر و ضبط سے کام لیا اور کہا، جن تم بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گے، ڈاکٹروں کو پوری امید ہے۔ میری یہ بات سن کر وہ مسکرائے۔ اس مسکراہٹ میں مردنی چھپی تھی۔ انہوں نے کہا، نہیں، اب میں زندہ رہنا نہیں چاہتا۔ 1 ستمبر کو ڈاکٹر الہی بخش نے گمبھیر لہجے میں مجھے بتایا، قائد اعظم کو ہیمریج ہو گیا ہے۔ میں بہت پریشان ہوئی۔ ہم انہیں کراچی لے جانا چاہیے، کوئٹہ کی بلندی ان کے لیے اچھی نہیں ہے۔ غرض قائد کی صحت بگڑتی چلی گئی۔ 5 ستمبر کو ان کے بلغم کا معائنہ کرنے والے ڈاکٹروں نے بتایا کہ بلغم میں نمونیا کے جراثیم موجود ہیں۔ ان کے خون میں انفیکشن کی علامات بھی پائی گئیں۔ ان کو سانس لینے میں تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ 7 ستمبر کو میں نے مسٹر اصفہانی کو واشنگٹن فون کیا کہ وہ امریکی ماہرین کو فوراً بذریعہ طیارہ بھیجیں۔ ان ماہرین کے نام ریاض نے تجویز کیے تھے۔ اگلے روز میں کراچی کے ڈاکٹر محمد علی مستری کو فون کیا، وہ فوراً کوئٹہ پہنچے اور ادھر ڈاکٹروں کے درمیان ایک اور کانفرنس ہوئی۔ انہوں نے صورتحال کے تمام پہلوؤں کو جائزہ لینے کے بعد فیصلہ کیا کہ اب قائد کو فوراً کراچی منتقل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ کوئٹہ کی بلندی ان کے کمزور دل کے لیے مناسب نہ تھی۔ ڈاکٹروں نے بڑے بھاری دل کے ساتھ مجھے اطلاع دی کہ اب کوئی امید باقی نہیں اور صرف کوئی معجزہ ہی انہیں بچا سکتا ہے۔ جب میں نے اپنے بھائی کو ڈاکٹروں کے اس مشورہ سے آگاہ کیا کہ انہیں کراچی لے جایا جائے تاکہ وہ کوئٹہ کی بلندی سے دور رہ سکیں، تو انہوں نے کہا، ہاں، مجھے کراچی لے چلو، میں وہیں پیدا ہوا تھا، میں وہیں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ ان کی آنکھیں بند ہو گئیں اور میں ان کے قریب پٹی سے لگی بیٹھی رہی۔ وہ بے ہوش تھے اور اس بے ہوشی کے عالم میں بھی ان کے خیالوں کی باز گشت میں سنتی رہی۔ وہ بڑبڑا رہے تھے، کشمیر، انہیں فیصلہ کرنے کا حق دو، آئین، میں اسے مکمل کروں گا بہت جلد، مہاجرین، ان کی ہر طرح مدد کرو، پاکستان۔ گورنر جنرل کے وائکنگ طیارے کو فوری طور پر کوئٹہ پرواز کرنے کا حکم دیا گیا۔ ڈاکٹروں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ 11 ستمبر کو بعد دوپہر 2 بجے کراچی واپس جانے کے لیے ہم ایئرپورٹ پر ہوں گے۔ جب انہیں ایک اسٹریچر پر ڈال کر وائکنگ کی کیبن میں لے جایا جا رہا تھا تو طیارے کا کیبن اور عملہ انہیں سلامی دینے کے لیے ایک قطار میں کھڑے تھے۔ قائد اعظم نے بمشکل تمام اپنا کمزور ہاتھ اٹھا کر ان کے سلام کا جواب دیا۔ ہم نے ان کو احترام کے ساتھ ان نشستوں پر لٹا دیا جنہیں اگلے کیبن میں ایک عارضی بستر کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ میں، ڈاکٹر مستری اور سسٹر نیم بیٹھے تھے۔ پائلٹ نے ہمیں خبردار کیا کہ کچھ وقفے کے لیے اسے طیارے کو 7000 فٹ کی بلندی پر اڑانا ہوگا اور جو ہی طیارہ بلوچستان کا علاقے پار کر لے گا تو طیارے کو پھر 5000 فٹ کی بلندی پر لے آئے گا۔ آکسیجن سلنڈر اور گیس ماسک تیار تھے۔ زیادہ بلندی پر مجھے ہی انہیں آکسیجن دینی تھی۔ ہم جلد ہی فضا میں بلند ہو گئے۔ طیارہ بلند سے بلند ہوتا چلا گیا۔ قائد کو سانس لینے میں دقت محسوس ہوئی تو میں نے گیس ماسک ان کے منہ سے لگایا۔ کچھ دیر وہ آکسیجن لیتے رہے، پھر کمزور ہاتھ سے ماسک کو ہٹا دیا اور مجھے یوں دیکھا گویا وہ کہہ رہے ہوں، سب کچھ بیکار ہے، سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ میں نے ڈاکٹر مستری سے کہا کہ وہ ڈاکٹر الہی بخش کو بلا لیں، اور پھر مجھے یہ دیکھ کر اطمینان ہوا کہ ڈاکٹر الہی بخش انہیں آکسیجن لینے پر رضامند کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اپنی تمام زندگی میں اس سے زیادہ پریشان کن سفر میں نے کبھی نہیں کیا۔ 2 گھنٹے کی پرواز کے بعد ہم دوپہر 4:15 بجے ماری پور ایئرپورٹ پر اترے۔ یہ وہی ایئرپورٹ تھا جہاں 1 سال قبل وہ نہایت پر اعتماد انداز میں اور اس امید کے ساتھ اترے تھے کہ وہ پاکستان کو عظیم قوم بنائیں گے۔ اس وقت ایئرپورٹ پر ہزاروں افراد، جن میں کابینہ کے وزراء اور سفارتی مشنوں کے ارکان بھی شامل تھے، ان کے استقبال کے لیے موجود تھے، لیکن اس دن، جیسا کہ پہلے ہدایت کر دی گئی تھی، ہوائی اڈے پر کوئی نہ تھا۔ جو ہی ہم طیارے سے باہر آئے، گورنر جنرل کے ملٹری سیکرٹری کرنل جیوفری ناولز نے ہمارا استقبال کیا۔ قائد کو ایک اسٹریچر پر لٹا کر ایک فوجی ایمبولینس میں لے جایا گیا۔ یہ ایمبولینس انہیں گورنر جنرلز ہاؤس لے جانے کے لیے پہلے سے وہاں موجود تھی۔ میں اور سسٹر ولیم ان کے ساتھ ایمبولینس میں بیٹھے تھے۔ ایمبولینس بہت سست رفتی سے چل رہی تھی۔ ہماری پارٹی کے دوسرے لوگ گاڑیوں سے روانہ ہو چکے تھے۔ صرف ڈاکٹر الہی بخش، ڈاکٹر مستری اور ملٹری سیکرٹری اور گورنر جنرل کی کیڈلک کار میں ہماری ایمبولینس کے پیچھے تھے۔